Iqra warqa warattil kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Riwayat tadi sarang Imam Abu Dawud, sarang Imam At-Tirmidzi, terujukan sarang Imam An-Nasai. Dan komentare hadis panika sarang Imam At-Tirmidzi bahwa hadis panika hadis hasan ben sahih. Artinya hadis panika ben hadis dhaif. Kanjeng Nabi adabu laku neng edina kiamat panika bakal caaki da orang-orang selebur ke Al-Quran, deka orang-orang selebur maus Al-Quran, benda ka orang-orang selebur apol kompol enalegana Al-Quran maus. Napa dabuna para malaikat laku neng edina kiamat, Iqra, tolong baca kembali apa yang pernah engkau baca ketika di dunia itu. Warqa warattil, namun perhatikan baca dengan tartil jaipun para malaikat laku nika. Warqa sembari menaik kepada peringkat-peringkat yang ada di surga. Jadi surga nika berada kontak sebagaimana kelas-kelas yang akan ditempati oleh setiap orang-orang yang mendapatkan fasilitas atau takdir raki masuk ke surga sang Allah Subhanahu wa taala. Wartaqi warattil, naik ke tangga-tangga yang ada di surga itu sambil membaca Al-Qur'an secara pelan-pelan. Kama kunta turattalu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an secara tartil ketika di dunia, kata para malaikat. Apa fungsinya membaca Al-Qur'an kelak di yaumil qiyamah ketika sudah di dalam surga sembari naik tangga itu kok dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara pelan? Karena fa inna manzilataka, karena pada akhirnya tempatmu yang ada di dalam surga inda akhirin ayati taqra'uha, inda akhiri ayatin taqra'uha, yaitu di mana letak pemberhentian kamu membaca, di sanalah kamu akan menempati surga. Jadi penting nih kah, mun saumpamana apal Quran 30 juz nika ki besar kemungkinan menempati peringkat al-a'la, paling tertinggi di dalam surga. Pas berema mun kun para apal qulhu ki sambil aja bae tak napa nika. Bismillahirrahmanirrahim, ba kasrobi sin data sin mate sin maksudnya. Tak napa nika termasuk membaca Al-Quran secara tartil. Mereka nika mereka buru maca Bismillahirrahmanirrahim. Aungkana babak santa. Jadi male oleh fasilitas warga lebih VIP juga nana. Male wolong. Oke. Mereka nika mau salat ikhlas nika secara pelan mungkin. Karena ketika sudah selesai surat Ikhlas umumnya dibaca anda akhiri ayat yang di sana sudah akan ada malaikat yang menunggu, berarti tempatnya sampean di sini. Jadi fasilitas-fasilitas di dunia itu, fasilitas-fasilitas di surga tergantung sejauh mana bacaan seorang muslim ketika di dunia. Pas juga ada riwayat boleh dari Kanjeng Nabi itu buaki Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Palebur maus Al-Qur'an jaipun Kanjeng Nabi ini. Anapa sebab? Fa inna Allah, karena saungkuna Allah la yu'adzibu qalban, tidak akan pernah menyiksa kepada hati wa al-Qur'an yang di dalamnya terisi oleh Al-Qur'an. Lah nika gula enggak pasca wasiat almarhum Kias Adam. Engko terotang santai maca Al-Qur'an dia secara bagus. Apa maksud bagus? Karena dengan bacaan yang indah, bacaan yang sempurna dan bacaan yang bagus, Al-Qur'an itu mudah menyerap ke dalam hati. Dan di antara ciri orang-orang beriman ialah orang yang di dalam hatinya terdapat Al-Qur'an. Nah, pasca saat lalu bagaimana ketika di dalam dada kalian itu tak terdapat Al-Quran? Nika tanda-tanda orang secalaka adalah orang yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Quran. Artinya tak pernah jadi Al-Quran sekali.
Berema mun jarang ngaji, pas lebur akompol bi semaan umpamana. Tekak tak mau ke Al-Quran, bahasanya mak neka ardena merang ngaji. Fa oliya esena Al-Quran juga, tantona oleh. Tekak won sambil ngakan dengguring neka. Tapi merang ngaji, ke orang ngaji, neka akan mendapatkan tuangan-tuangan Al-Quran ke dalam hati mereka, sehingga ketika di dalam hati mereka terdapat Al-Quran, maka tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bernikun ketika nang itunya ataupun ketika nang akhirat laku, bahkan yang dalam kufur mereka punya orang cesata utuh gara-gara nang dalam dadana tersimpan Al-Quran. Tak kau tutul juz, artinya bodoh amalan saya dari Al-Quran nikah diistiqomahkan. Umpamanya lebur ke salat ikhlas, tak apa. Sebelum azaren mau surat ikhlas, tambah seayat pun, walaupun tak satu surat. Paling pendek pada bacaan nikah nun wal qalami wa ma yasturun nikah, surat Al-Qalam nikah. Kenika semua orang senang. Nikah di antara khasiatnya doa orang lebur mancing nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bisa praktekkan ya. Bisa ditajrib. Tak usah puasa pun. Cara negatif pun apa? Sambil mengkal mancing nikah pada na orang lok celokan nun wal qalami wa ma yasturun sambil lok celokan. Engki sukses tak sukses sah. Kenika tergantung keyakinan. Engki pun tak yakin kita kira oleh. Karena ada dalam ungkapan sebuah kaidah malam ya'takid lam yantafi, sesuatu yang tidak diyakini maka akan sia-sia. Putona keyakinan kan. Coba bae pun pas yakin keluk pasti tabang cukup pula di luar tanggung jawab kan. Mungkin pasti tabang cukup saya komancer tapi khusus cukup nih. Ini saya komancer khusus orang punten. Dengan catatan kau tuh baca paranya seakan-akan memanggil sesuatu. Nun wal qalami wa masturun. Banyak nun nikah pun para ulama mufassir sebagian nikah ismus samak, nama diantara salah satu ikan nun. Ikan nun nikah pada siada buaki cukup nun nikah adalah ikan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul bumi. Ini kabada dengan kitab Badi'ul Zuhur fi Waqa'id Duhur, termasuk dengan tafsir Al-Baghawi. Ini kabada tafsir Al-Qurtubi insyaallah bada. Nyoba bae pun tengku pak bener mukhlas mau cangaruan. Jadi bumi itu memiliki pijakan yang dipikul oleh malaikat. Malaikat itu nongkok kabeto nikah sohra mana. Dengan Al-Quran bada sahra neka batu yang memiliki banyak lubang, bahkan dalam satu lubang yang ada di batu itu saking rajana neka batu banyaknya lubang. Satu lubang itu mungkin para jasa aing tasik satunya tak cukup, artinya tak usah. Batu itu nongkok kah kacukok saya nyama non nikah. Jadi nikah ratona cukup pun pas laku non nikah akan menjadi konsumsinya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga, nikah pada suguhan pertama kali. Suguhan dari hatinya cukup non nikah. Jadi berarti beri kenika makanan ternikmatnya. Nah, apa boleh enten nang surga sobung cukup rencek sobung. Nah, apa boleh kan duit sobung. Cukup nikah fasilitas aman nyaman. Nikah termasuk di antara keistimewaan orang-orang selebur Al-Quran. Muka-muka atai kita yasana Al-Quran sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga aman dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas selanjutnya nikah si terakhir kula minta kaca-kaca nikah. Tore kita adalah satu kesatuan pada genteng esek, pada ngampung syafaat, karena kompola kita nikah pada tak temu saya kamu masih kartu Allah Ta'ala nikah.
Jadi pas benih waning ngamukhlas apal Quran nika pas langsung karatu pada tak temu. Jadi kula juga mungkin nora kompol ganja nika ngampung syafaat dak kaca-kaca juga karena genting tarik laku ning akhirat nika junana Allah. Pasir Rafai mungkin dari Jakarta saya masuk swarga nika pada genting tarik, genting jelok. Masa nenge dunya nika ngopi bareng, ngerokok bareng, pangajian bareng pas nenge swarga bang sebangan yo cok ngono ya wono ring Jawa. Kan tak lebur. Rapi. Jadi pas benih orang apal Quran nika andi jaminan swarga. Nika antisipasi juga deka para santri saya ngapalagi Al-Quran. Artinya apa? Meletak takabur engkau lah mekol surga beningaru. Berdebu dari kanjing Nabi sebagai bentuk antisipasi nika. Rubbata lil Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang saya maca Al-Quran tapi laknat bi Al-Quran nika tengate. Maksudnya mak pas laknat bi Al-Quran padahal Al-Quran jadi bacaan sehari-hari, yaitu ketika isi kandungan Al-Quran sudah tidak diamalkan lagi, itu akan menjadi pelaknat bagi orang yang membacanya. Mungkin berak lebur baca, nika ketika orang kafir nika bisa baca Al-Quran. Tapi identitas utama ketika Rasulullah dituruni Al-Quran nika bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan umat manusia nika. Artinya esena Al-Quran nika bisa diamalkan, nika undang-undang Al-Quran nika. Walaupun dalam sisi bacaannya ada nilai ta'abbudi, nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usah pesimis. Selama kita nikah ki lebur along polong ngaji bareng, walaupun hadirnya nikah saburana telat, kadang tak norok ngaji, tak napa, saya penting aku kumpul karena tero apolongah areng bareng esto akancah, esto ataretan bening pun berat dari itunya. Terus alung bolongan sampai kah surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka-muka kumpul lagi kita walaupun sakone ngene ka. Hataman nasa bulan sakalian. Keng muka-muka nora Al-Qur'an ngubah perilaku kita sehingga kita menjadi pencinta Al-Qur'an, lebur maus Al-Qur'an dalam setiap waktu. Walaupun kegiatan rutinitas nika sabulan sakalian, ngaji nasa minggu sakalian nika. Tapi menjadi pribadi yang Al-Quran setiap hari, bahkan nurnya Al-Quran, cahayanya Al-Quran dibawa kemanapun sampai masuk ke dalam liang lahat, masuk ke alam barzah. Jadi nur saya nirai alam kopur ni kabeteng. Tapi pada cahaya ni saya paling terang saya bisa nirai umat kanjeng Nabi adalah nur Al-Quran. Moga-moga tetia cahaya dari dunia ke akhirat, benda tia sentera ketika nyebrang siratal mustaqim sampai tembus ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngereng kita tutup kalaban maus doa khatmil Quran. Saya mulai melemah sampai kantos gila kita sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Muka-muka sataja hajat pangater roh ikapul sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben muka-muka tetia contoh dekah generasi penerus umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak foto kita, keturunan kita, teti nak foto si soleh tersolehah, labul ke Al-Quran, labur ngamal laki asena Al-Quran, teti ahlul Quran, ahlul ilmi wa ahlul khair. Ngereng kita doa kula saya maca mun hajat atau rakiti bi dekat Allah pun bang saya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحق اسمك العظيم الأعظم وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك نبي الرحمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنا نتوسل بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومشايخنا وأستاذنا ومعلمين ومرشدين ومربينا ومن أجازنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نخص خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا في الله وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة. هذه القرية رحلة جيبا جبوتي ودير وبصر الأحياء منكم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا أحدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب الأسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخير عدد نعم الله وإفضاله وعدد ما في جامع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.